اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کرم برحال ما خواجہ پیا، خواجہ پیا ازی پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سفر، مزید مناظر دیکھنے کی عوامی تمنا۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کردو کرم خواجہ پیا۔ خواجہ خواجگان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت، ہوا مدنی مکالمہ خواجہ ہند۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کردو کرم خواجہ پیا۔ حضرت مولانا مفتی ہاشم عطاری المدنی مدظلہ العالی کا مبارک دورہ ضیاء کوٹ۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کردو کرم خواجہ پیا۔ خواجہ میرے خواجہ، خواجہ پیا کی بارگاہ میں رکن شورا کی حاضری۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کردو کرم خواجہ پیا۔ مدنی مذاکرے کی دعوت، مفتیان کرام بھی ہوں گے شریک۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، کردو کرم خواجہ پیا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں ساؤتھ افریقہ سفر فرمایا۔ وقتاً فوقتاً جھلکیاں پیش خدمت کرتے رہیں گے۔ امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں سے معطر و تربتر مناظر اولاً پیش خدمت ہیں۔ عطارہ سید عطارہ، 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 مرشد عطارہ، مرشد عطارہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور کی برسات ہو، نور کی برسات ہو، سونے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو، میٹھے مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو۔ لیکن ہم کو اللہ کی رحمت سے امید کرنی چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی بھی جنت میں نہ جائے تو صرف ایک بندہ جنت میں جائے ساری خلقت میں، کائنات میں، تو میں اللہ کی رحمت سے امید کروں گا کہ شاید وہ ایک جنت میں جانے والا میں ہی ہوں۔ لیکن یہ تو اس کو رجا بولتے ہیں، امید، اور ایک ہے خوف۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقینی جنتی ہے، سرکار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے بشارت ملی۔ تو عرض کر رہا تھا میں، تو عورت جو 33 سال کا لکھا ہے مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ نے، جبکہ بہار شریعت میں جنتی کی عمر 30 سال کی ہے، 30 ایئرس، ہمیشہ 30 ایئرس ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی النبی۔ ہے تمنا میری یا
صدا است پہلے بلال اویس و رضا است پہلے بلال اویس و رضا سوں کا خزانہ شہا دیجئے است پہلے بلال اویس و رضا سوں کا خزانہ شہا دیجئے سوزے الفت کے دل میں جلائے دیے یاد طیبہ میں جو جا رہے ہیں جیے حاضری کی تمنا میں روتے ہیں جو حاضری کی تمنا میں روتے ہیں جو ان کو میٹھا مدینہ دکھا دیجئے. نگران شورا نے گزشتہ رات مدنی مکالمہ خواجہ ہند میں مدنی پھول ارشاد فرمائے. عرفاً بزرگوں کے ایصال ثواب کو نیاز کہا جاتا ہے. خواجہ صاحب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کی مختصراً جھلکیاں آپ بھی دیکھیے. مرید کے دل میں پیر کا ادب کتنا ہونا چاہیے اور اس کی کیا انداز ہونا چاہیے پیر کے لیے؟ اس کی کوئی حد نہیں کہہ سکتے. یعنی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ کا موقف تو یہ کہ کوئی مرید پیر کے حق سے سبکدوش ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی شریعت کے دائرے میں رہ کر ایک ادب و تعظیم و توقیر کے جو معاملات ہیں وہ تو مرید کو بجا لانے پڑیں گے. حتیٰ کہ پیر کی جگہ پر جو پیر کی خاص نشست ہوتی ہے وہاں بیٹھنے تک کے متعلق لکھا گیا. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا گیا کہ اگر پیر کی اولاد بھی عمل ہے تب بھی اس کے معاملے میں اپنی زبان کو چپ رکھے. اب مسجد میں لوگ پہلے بغیر مطلب ایک طرح سے کہے گئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ لوگ مسجد میں ننگے سر داخل ہوں. آج آپ کے سامنے ہے کہ نماز پڑھنے میں ایک بڑی تعداد ہے, نمازیوں کی بڑی تعداد ہے جو ننگے سر ہوتی ہے. امامہ شریف پہناتے پہناتے کہتے رہے تو امامہ شریف کو لوگ بھولتے چلے گئے. ایسے لوگ پھر باتیں کرتے رہتے ہیں, لمبی لمبی لاپتے لمبی لمبی لے کر آتے ہیں, کو ٹھکانہ نہیں ہوتا ان کی گفتگو کا. ان کو کسی چیز کی بات سمجھاؤ تو وہ الٹی ایسی بحث کرتے ہیں کہ عام آدمی کو اس ایسے شخص کو سمجھانا مشکل ہے. کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا مرید ملتا کہ ہم اس کے بدن کی کھال ادھیڑ کر اس میں بھوس بھر کر لٹکا دیتے اور لوگوں کو کہتے کہ دیکھو مریدی اس شے کا نام ہے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عقل و دانائی کے ساتھ ساتھ یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے بھی کبھی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں کیے. میں مانتا ہوں کہ بہت سارے درباروں میں مزارات پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو خلاف شریعت ہوتے ہیں. اس کا کون انکار کرتا ہے؟ تو جو خلاف شریعت ہے وہ خلاف شریعت ہی ہے, میرے کہنے سے وہ شریعت والا نہیں ہو جائے گا. لیکن جو کام درست ہو رہے ہیں ان کی برکتیں ان کے فیضان کا کون انکار کرے گا؟ تم سے ایک شخص نمازی نہیں بن پاتا, میرے غریب نواز نے لاکھوں لاکھ کو مسلمان بنا دیا. تمام تر ناظرین کو مدنی التجا کروں گا, اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں. بس اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں, اللہ کے نیک بندوں کے لیے بدگمانی مت پیدا کریں. اور بالخصوص جو آج کل ہمارے دور میں جو مذہبی لوگوں کے لیے جو ایک نیگیٹو کلچر ہے نا, یعنی یار ایک ایسا عجیب حال ہے, اگر ایک مولانا کہیں بیٹھ کر ٹکا کھا رہا ہے, ٹکا کھا رہا ہے, مرغی کی ٹانگ کھا رہا ہے, مولانا دے کسی ٹانگ کھا رہا ہے مرغی کی, موج لگی ہوئی ہے, مولانا حلوہ دو. حالانکہ یہ ٹانگ, یہ مرغی کی ٹانگ حلال طیب, حلال طیب. مولانا کو دال کھانی چاہیے حاجی صاحب. خالی سال میں بتا رہا ہوں حلال طیب. اور بہت سکتا ہے یہ اعتراض کرنے والا سود کھاتا ہو, رشوت کھاتا ہو, یہ مطلب کہ طرح طرح کی مطلب کہ گندگیاں کھاتا ہو, چگلیاں کھاتا ہو, مگر یہ مولانا مرغی کیوں کھا رہا ہے؟ تو یہ نیگیٹو مینٹیلٹی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں
صرف منفی سوچ مذہبی طبقے کے لیے. حالانکہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بات کی ہے کہ یہ جو کوئی اعلیٰ نعمت ہے نا دنیا میں، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہی اپنے نیک بندوں کے لیے. فساق و فجار تو ان کے طفیل میں کھاتے ہیں. کیا خوبصورت بات. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے بعد اجتماع مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول دیے. مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں آپ نے اسلامی بھائیوں کو تحائف بھی عطا فرمائے. کاشفت القلوب میں ہے رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے. مشتق یعنی نکلا ہے. اس کے معنی ہے تعظیم کرنا. اس کو العصب یعنی تیز بہاؤ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے. اسے یعنی رجب کو العصم یعنی بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی. حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان مبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان مبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا. مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، رمضان مبارک روح کو پاک کرتا ہے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے. مرحبا بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا. حضرت مولانا مفتی محمد ہاشم اتاری المدنی مدہ ذلہ العالی نے گزشتہ دنوں ضیاء کوٹ پنجاب پاکستان کی جامع مسجد حنفیہ غوثیہ کا دورہ فرمایا. ضیاء کوٹ کے آپ کے مبارک دورے کا مختصراً احوال ملاحظہ کیجیے. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. خواجہ صاحب کا مہینہ ہو اور آپ کے مزار پر انوار سے مدنی خبر ہم پیش نہ کریں. مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو خواجہ صاحب کے مزار پر انوار پر لیے چلتے ہیں، جہاں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاضر ہوئے، جبکہ آپ کے مدنی کاموں میں اجمیر شریف ہند میں شرکت بھی ہوئی. دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے تم، دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے. فیضان مدینہ ہے، 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 فیضان مدینہ ہے. یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو، یا خواجہ میری جھولی بھر دو. میں گو سائل میں گو
منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو میں گو سائل میں گو منگتا یا خواجہ میری جھولی بھر دو ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا ہاتھ بڑھا کر ڈال دو ٹکڑا یا خواجہ میری جھولی بھر دو 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 یا خواجہ میری جھولی بھر دو۔ سانگلہ ہل پنجاب پاکستان میں مدنی مرکز فیضان مدینہ زیر تعمیر ہے، جہاں رکن شورا نے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں خوف خدا عز و جل کے موضوع پر بیان فرمایا۔ دیگر مقامات پر اجتماع کے بعد عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں سفر بھی کیا۔ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، اس کی ناراضی، اس کی گرفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، اور اس خوف خدا کے پیدا ہونے یعنی اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوا سورہ نساء آیت نمبر 131 وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ ایک اور مقام پر یہ بھی سن لیے سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں ارشاد ہوا ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے، ہمیں مصطفیٰ سے پیار ہے، پیار ہے۔ سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے، سارا جہاں یہ جان لے، سارا جہاں یہ مان لے۔ قافلے میں چلو، 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 قافلے میں چلو۔ حضرت مولانا حافظ صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے مختلف شعبہ جات کا دورہ فرمایا اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات میں عالمی سطح پر ہونے والی خدمات دعوت اسلامی کو خوب سراہا اور دعاؤں سے نوازا۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ آج میں کراچی مرکز فیضان مدینہ آیا اور یہاں دیکھ کر جو ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور جتنے شعبہ جات تھے اور جہاں جہاں کام ہو رہا ہے مختلف تراجم کے حوالے سے یا تخریج و تحقیق کے حوالے سے، تو الحمدللہ کراچی میں ملک پاکستان میں اسلامی دنیا کے حوالے سے یہ جو کام ہو رہا ہے بہت ہی خوشی ہوئی، اور میں یہ دعاگو ہوں کہ آگے بھی جو ہے جس طریقے سے یہ ترقی ہو رہی ہے اللہ اس میں جو ہے مزید برکتیں ڈالیں اور یہ کام اسی طریقے سے جو ہے جاری و ساری رہے۔ تو میری دعائیں جو ہے اس کے ساتھ ہے۔ امیر اہل سنت علامہ الیاس قادری صاحب جس طریقے سے یہ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے اب تک کیا ان کی نگرانی میں، اور جس طریقے سے انہوں نے اس کو مینیج کیا ہے، تو اسے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہر شعبے کے لیے ترجمے کے لیے الگ انہوں نے ایک شعبہ قائم کیا،
वहाँ उलमा बैठ कर काम कर रहे हैं, तखरीज व तहकीक के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो है मेरी यही दुआ है कि अल्लाह उनको जो है ज़िंदगी दे और उनका ये जो काम है, जो भी तहकीक तखरीज तराजिम का काम है, इसी तरीके से जो है चलता रहे। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुबीन क़ादरी साहिब दामत बरकातुल आलिया जो कुछ दिनों से अलील हैं, आपकी क़ियादत निगरानी काबीना ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा लेसोथो अफ्रीका में की। इनके लिए दुआए सेहत के हम भी तालिब हैं। इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की, या इलाही मग़फ़िरत कर बेकसो मजबूर की। बैंकिंग बार काउंसिल बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होने वाले मदनी हल्के में मजलिस वकला और जजेस के इस्लामी भाइयों ने शिरकत की, जबकि एडवोकेट हाई कोर्ट फिदा हुसैन ने मदनी चैनल को अपने तासुरात भी दिए। दावत इस्लामी की क़य्यूम सारे जहां में मच जाए धूम, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। दावत इस्लामी की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ और ये मदनी चैनल को भी हम देखते रहते हैं। ये बहुत ही अच्छा सिलसिला है और हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। बहुत ही चैनल पे बहुत अच्छे तरीके से आता है ये। तरंडा रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान में मजलिस उशरो अतराफ गाँव के तहत किसान इज्तिमा का सिलसिला हुआ। तरंडा चलते हैं। मैं मुबल्लिग बनूं सुन्नतों का, खूब चर्चा करूं सुन्नतों का, या खुदा दर्स दूं सुन्नतों का, हो करम बहरे खाके मदीना। दावत इस्लामी के भाई जो हैं हमारी तरफ आए हैं, इनका माशाल्लाह जो भी रोल रहा है अच्छा रहा है और तमाम इस्लामी भाइयों ने वादा किया है कि हम इंशाल्लाह इन भाइयों का तावन करेंगे। बाल्टीमोर अमेरिका की जानिब आपको लिए चलते हैं, जहां मदनी हल्के में इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। अमेरिका में आशिकान रसूल की तरफ डालिए एक नजर। सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, सुन्नतों का मैं चर्चा करूं रात दिन, हुआ था ऐसा जज्बा पाए चारिया। मदनी काफिलों में आशिकान रसूल का सफ़र जारी है। मुख्तलिफ मकामात से इस्लामी भाइयों ने मदनी काफिलों में सफ़र की सादत हासिल की, जबकि बम्बई हिंद और बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में इस ज़िम्न में काफिला इज्तिमा का इनेकाद किया गया। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। सुन्नते सीखेंगे इसमें, सुन्नते सीखेंगे इसमें इंशाअल्लाह सर बसर। आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर। 30 और 12 दिन के मदनी काफिले, 30 और 12 दिन के मदनी काफिले में सफर करते रहो जब भी तुम्हें मौका मिले। मदनी काफिले में हम करें मिलकर सफर, आओ मदनी
قافلے میں ہم کریں مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے کس میں سنتیں سیکھیں گے کس میں انشاءاللہ سر بسر مدنی چینل کے ناظرین آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائیں مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل دیکھتے رہیے غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا